بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، کچھ نہ کچھ وقت آپ ساتھیوں کے ساتھ مل بیٹھ کر کچھ باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس طلب علم کو اور اس کی فکر اور جستجو کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ پاک علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے. بحیثیت ایک طالب علم کے، پھر دین کے ایک طالب علم کے، یہ بات سب سے زیادہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کی کتنی اہمیت ہے. اور اگر ایک مسلمان اپنی زندگی کا کوئی عمل سنت ترتیب پہ کر لے، سنت طریقے پر کر لے، تو اس عمل کی قیمت اللہ کے ہاں کتنی زیادہ بڑھ جاتی. اس لیے کہ اس میں شک نہیں ہے، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، اللہ کے پاک پیغمبر کی ایک مبارک سنت ایک طرف ہو جائے، تو یہ ایک سنت اتنی طاقتور ہے، اتنی بابرکت ہے، اتنی محبوب ہے کہ پوری دنیا پر یہ ایک سنت غالب ہے. اس لیے میرے عزیز طلبہ، آج ہمیں اس بات کی بڑی فکر کرنی، یہ کمزوری دن بدن ہمارے اندر داخل ہوتی جا رہی. ہم ایک عمل کرتے ہیں لیکن وہ عمل سنت طریقے پر ہو جائے، مجھے اور آپ کو اس کا علم بھی ہے کہ اس کا سنت طریقہ کیا ہے، عام آدمی کو شاید اس کا اندازہ نہ ہو، لیکن ایک طالب علم کو، دین کے طالب علم کو، مدرسے کے طالب علم کو اس کا پورا علم ہوتا ہے کہ بھئی میں جب گھر میں داخل ہو رہا ہوں تو سنت طریقہ گھر میں داخل ہونے کا کیا ہے، کون سا پیر اندر رکھنا ہے، سیدھا پیر رکھنا، اور جب گھر سے نکلیں گے تو کون سا پیر نکالیں گے، الٹا پیر. ایسا ہی ہے نا، گھر میں داخل ہوں تو داخل ہونے کی دعا یاد ہے نا، کس کس کو یاد ہے، ماشاءاللہ. اور جب گھر سے نکلیں تو نکلنے کی دعا بھی یاد ہے، سب کو یاد ہے. تو سنت طریقے کا علم بھی آپ کے پاس ہے، لیکن اس طریقے پر عمل ہمارے پاس نہیں. آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ بیچارے سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، بھئی ہم اس پر عمل کر لیں، اس کا ہمیں آپ سنت طریقہ بتا دیں. لیکن چونکہ ہمیں تو چیزیں بہت سہولت سے مل گئی اور عمر کے اس حصے میں مل گئی جب کہ ہمیں اس کی کوئی زیادہ طلب اور سمجھ بھی نہیں ہوتی. بات سمجھ گئے؟ آپ جتنے طلبہ بیٹھے ہیں، اگر آپ سے سوال ہو جائے کہ بھئی آپ کو نماز جنازہ پڑھنا آتی، سب کو آتی ہے نا، تو آپ سے سوال ہو کہ جی نماز جنازہ آپ نے کہاں سیکھی، آپ کیا کہیں گے؟ مدرسے میں. کب سیکھی؟ جی جب آپ کیا پڑھ رہے تھے؟
قرآن قاعدہ ناظرہ پڑھ رہے تھے. کسی طالب علم کو نماز جنازہ درجہ اولیٰ میں نہیں سکھائی جاتی، ثانیہ میں نہیں سکھائی جاتی، بلکہ ہر طالب علم جب وہ قاری صاحب کے پاس پڑھ رہا ہوتا ہے قاعدے میں، ناظرے میں، حفظ میں، تو اسی طرح ہوتا ہے نا. جمعرات کے دن بعض دفعہ ہفتے میں 2 دفعہ سب بچے جمع ہو جاتے ہیں، ایک بچہ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ پڑھتا ہے نویت ان اودی للہ تعالی 4 تکبیرات صلاۃ الجنازۃ، آگے الثناء للہ تعالی والصلاۃ للرسول والدعاء لهذا المیت اقتدیت بهذا الامام متوجہا الی جہۃ الکعبۃ الشریفہ، پھر اللہ اکبر. لیکن اگر آپ نماز جنازہ پڑھا رہے ہوں، آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، آپس کی بات ہے، اگر موقع آیا آپ کو کسی کی نماز جنازہ پڑھانی پڑ گئی، ٹھیک ہے، پھر کیا کریں گے؟ پھر پڑھیں گے اقتدیت بہذا الامام. یہ خیال کریں ہاں، اس لیے کہ اقتدیت بہذا الامام کا ترجمہ کیا ہے؟ میں پیچھے اس امام کی اقتدا کر رہا ہوں. تو بھئی آپ تو خود امام ہوں گے، خیال کریں ہاں. تو اس لیے جب اگر کبھی آپ امام بن گئے جنازے میں تو اس جملے کو اس میں سے نکال دیں گے، ٹھیک ہے. یہ بات آپ کو بالکل میں نے مفت میں بتا دی، حالانکہ یہ ہمارا موضوع نہیں. سنتوں کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں اس لیے ہے کہ انہوں نے اس عمر میں نہیں سیکھی جس میں اللہ نے آپ کو موقع دیا، اور آپ کو موقع اس لیے ملا کہ آپ کے والدین نے بڑی قربانی دی، آپ کو اچھے مدرسے میں، اچھے مکتب میں، اچھے استاذ، اچھے قاری صاحب کے پاس بٹھایا. وہاں نہ چاہتے ہوئے بھی قاری صاحب ہر ہفتے میں ہمیں کھڑا کرتے کہ بھئی یہ پڑھو، نماز سناؤ، نماز جنازہ سناؤ، 6 کلمے سناؤ. یہ سب چیزیں وہاں پہ سیکھ گئے. ایسا ہی ہوا نا دوستو، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اس لیے آج اس نعمت کی بڑی قدردانی کی ضرورت ہے. آپ دین کے طالب علم ہیں، درس نظامی کے طالب علم ہیں، اور چند سال بعد آپ میں سے بہت سارے، بلکہ ہر سال ہی ایسا ہوگا کہ آپ میں سے ایک جماعت وہ طالب علم کی صف سے نکل کر علماء کی صف میں شامل ہوتی چلی جائے گی. سب عالم بنیں گے نا انشاءاللہ، اور سب مفتی بھی بنیں گے. واہ، اور بتائیں جی. تو سب ماشاءاللہ آئندہ مستقبل کے ہمارے علماء ہیں، ہمارے مفتیان اکرام ہیں جو آپ بیٹھے ہوئے. لیکن اگر ہم عالم بن جائیں، مفتی بن جائیں، لیکن میں اللہ کے پاک پیغمبر کی سنتوں کی عظمت کو نہیں سمجھتا، اسی طرح ٹیڑھا میڑھا گھوم رہا ہوں، یہ بہت بڑی کمزوری. اس لیے سنت کو اپنی زندگی کا مزاج بنائیں، عادت بنائیں. ممکن ہی نہیں ہو کہ بھئی انسان سنت چھوڑ دے اور پھر وہ سکون میں رہے. ہمارے بزرگوں میں، اللہ والوں میں ایک نام آتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، حضرت سفیان ثوری. سنا رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری. اب یہ لفظ ثور ہے نا، ثور عربی کا لفظ ہے، کس کو کہتے ہیں؟ بیل کو کہتے ہیں. اب کوئی اپنے نام کے ساتھ لگائے گا کہ فلاں بیل، فلاں گائیں، فلاں بھینس؟ کوئی لگائے گا؟ کبھی بھی نہیں لگائے گا. یہ ساتھی کو اٹھائے. حضرت کے نام کے ساتھ ثوری لگا ہوا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نماز کا وقت ہوا، مسجد میں آئے، اور جب داخل ہونے لگے تو بے دہانی میں جیسے ہم آتے جاتے ہیں، تو آئے تو الٹا پیر پہلے رکھ دیا. حالانکہ مسجد میں داخل ہو تو کون سا پیر رکھنا ہے؟ سیدھا پیر رکھنا ہے. الٹا پیر پہلے رکھ دیا.
تو جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں ان کو تنبیہ بھی جلدی ہوتی. بات سمجھ گئے؟ استاذ جس طالب علم کو فوراً ڈانٹے اور زیادہ ڈانٹے نا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ استاذ کو اس طالب علم سے بڑی محبت ہے، اس پہ کبھی ناراض نہیں ہوں. بعض دفعہ ہم اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ جب استاذ ذرا زیادہ وہ کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ تو میری دشمنی پہ کھڑا ہوا. نہیں، اس نے پوری جماعت میں آپ کو زیادہ اس لیے کہا کہ وہ آپ کو زیادہ بنانے کی فکر میں بھی. یہ یاد رکھیں، کبھی استاذ کی ڈانٹ پہ، تنبیہ پر، روک ٹوک پہ پریشان نہ ہو، خوش ہو جائیں. بھئی کوئی تو ہے جو مجھے بھی صحیح کر رہا ہے، کل کون مجھے بتائے گا صحیح اور غلط کا فرق. بات سمجھ؟ الٹا پیر رکھا، فوراً آواز آئی. اللہ والے تھے نا، یا ثور. کیا آواز آئی؟ یا ثور، او بیل. اس لیے کہ یہ تو جانور کو تو یہ تمیز اور فرق نہیں ہوگا نا کہ مجھے کون سا پیر پہلے رکھنا ہے کون سا بعد میں رکھنا ہے. یا ہے؟ ابھی آگے عید الاضحیٰ کے دن آ رہے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے اپنے گائے بیل بکرے کو چارہ ڈالا ہو اور اس نے پہلے اگلے ہاتھ دونوں دھوئے ہوں اور پھر کہا ہو بسم اللہ وعلی برکت اللہ؟ کبھی ہوا؟ وہ تو جب آپ کو دیکھے گا رسی توڑنے کی کوشش کرے گا کہ میں کسی طریقے سے اس گھاس چارے تک پہنچ جاؤں. ایسا ہی ہے. یہ تو فرق ہے اشرف المخلوقات. فوراً تنبیہ ہو گئی اللہ کی طرف سے کہ اے ثور. تو اللہ والے تھے، وہ لفظ چونکہ غیب سے آواز آئی تھی اتنا پسند آیا کہ اس کو اپنے نام کا جز بنا دی. بات سمجھ گئے دوستو؟ اس لیے میرے عزیز طلبہ، سنتوں کی عظمت، اہمیت کو اپنے دل میں جگہ دے کر عملی زندگی کا حصہ بنائیں. عملی زندگی کا. سنتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن بعض سنتیں ایسی ہیں کہ جو بہت آسانی سے ہم ہر حالت میں کر سکتے ہیں. وہ کمزوری کسی طالب علم کے اندر نہیں ہونی چاہیے. ان میں سب سے پہلی سنت کیا ہے کہ دیکھیں بھئی، بعض دفعہ طالب علم آ رہا ہے، پائنچے ٹخنوں سے نیچے ہوتے نا، جبکہ پائنچوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا کیا ہے؟ واجب ہے، سنت سے ثابت ہے اور عملاً واجب ہے. تو اس لیے دنیا کو دیکھا بھئی لوگ نیچے شلواریں کر کے کھینچتے ہوئے جا رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ کوئی لیٹسٹ فیشن آیا ہے، لہذا یہ ہم بھی کر لیتے ہیں. پائنچے کیسے ہونے چاہیے؟ ٹخنوں سے اوپر. چاہے آپ یہاں ہیں، چاہے آپ گھر پہ ہو، چاہے آپ خاندان کی شادی میں ہو، چاہے آپ سفر میں ہو، چاہے دوستوں میں ہو، چاہے کہیں بھی ہو، آپ کو یہ یقین ہو چکا ہو کہ بھئی سنت زندگی میں ہی میری خوبصورتی ہے اور عزت ہے. بات سمجھیں؟ ایک بات. دوسری بات طلبہ اہتمام کریں، دیکھیں داڑھی کی سنت اللہ پاک نے دی ہے، یہ محبوب سنت ہے، اور وہ سنت ہے جو ہر پیغمبر کو دی گئی. اب بعض دفعہ طالب علم پریشان سا ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے بھئی یہ داڑھی اگر میں ترتیب پہ رکھوں گا یا یہ بڑی ہوگی تو لوگ محلے والے دوست کہیں گے بھئی ملا آ رہا ہے ملا جا رہا ہے. وہ داڑھی کاٹ کر، وہ داڑھی منڈھا کر سنت کا جنازہ نکال کے وہ مطمئن ہے، اور میں سنت رکھ کے شرمندہ ہوں. نعوذ باللہ. کمزوری ہے یا نہیں ہے دوست؟ اس چیز کو اپنی زندگی سے نکال کر ڈسٹ بن میں پھینک دیں کہ دنیا کیا کہے گی. دنیا نے باقی آپ کے ساتھ خوشی غمی میں کون سا ہاتھ کیا ہے وہ تو جانے دیں ان کو. داڑھی تو زینت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نا، فرشتوں کی ایک جماعت ہے جن کی تسبیح ہے سبحان الذی زین الرجال باللحیٰ وزین النساء بالشوائب. پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے زینت دی، عورتوں کو بال کی چوٹیوں سے زینت دی. اس لیے مستورات کے لیے بال چھوٹے کرنا حرام،
مردوں کے لیے ایک مشت داڑھی سے چھوٹا کرنا منع. تو بعض دفعہ طالب علم اس بارے میں پوری کوشش کرتا ہے کہ کہیں سے یہ لگے نہیں کہ یار میری داڑھی ذرا بڑی ہو گئی. کبھی یہاں کر رہا ہے, کبھی وہاں کر رہا ہے. صبح جب اٹھے وضو کرے نا, سر کے بال تو ویسے ہی چھوٹے ہیں, داڑھی کو تسلی کے ساتھ کنگھی کریں, تیل لگائیں, اس کو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے. سمجھ گئے؟ اور تیسری سنت جس پر طالب علم کو روز عمل کرنا چاہیے, خوشبو کا اہتمام کریں. عطر لگانا, خوشبو لگانا اللہ کے پاک پیغمبر کی دائمی سنت ہے, صرف سنت نہیں, دائمی سنت ہے. وہ گھر سے لگا کے آئیں, اچھی خوشبو خریدیں. بعض خوشبو آج کل ہوتی ہے نا, بعض خوشبو وہ ہم لے لیتے ہیں, لیکن وہ مٹی کے تیل کی قبیل میں سے ہوتی ہے. کس کی قبیل میں سے؟ وہ آپ لگائیں گے نا, آپ کا دماغ پھٹے نہ پھٹے, ساتھیوں کا دماغ پھٹ جائے, اتنی خطرناک ہوتی. وہ والی خوشبو مت لیں, خاص طور پہ جو مسجد کے باہر ساتھی ہوتے ہیں نا, سب نہیں. بعض ہوتے ہیں آپ 60 روپے کی عطر لے لیں گے لیکن وہ دماغ کو ہلا کر رکھ دے گا. تو اس لیے اپنے پیسے تھوڑے جمع کریں, جا کے 300-400 روپے کی اچھی عطر کی شیشی لیں, ٹھیک ہے نا, اور وہ خوشبو صبح لگائیں کنگھی کر کے. وہ پتہ چلے بھائی کون آ رہا ہے, شہزادہ مسجد کا شہزادہ آ رہا ہے. بات سمجھ گئے؟ تو کون کون عمل کرے گا انشاءاللہ؟ سب کریں گے. تو پریشان تو نہیں ہوں گے کہ داڑھی بڑی ہو رہی, ہاں چمک کر آئیں گے نا انشاءاللہ. ہاں شہریار, چمک کر آئیں گے نا انشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ختمات شریفہ پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات, اللہم یا قاضی الحاجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض, اللہم یا شافی الامراض. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین, اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی.
3 مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی صلی تعالی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ بالخصوص خلفائے راشدین، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اپنے تمام اساتذہ اکرام، دوست، احباب، رشتہ دار، اعزاء، اقارب جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے والدین رحمہم اللہ تعالی، اور بالخصوص اپنے مشفق و سرپرست حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ، ان تمام کو ان ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک اپنی شان کے مطابق پورا پورا اجر نصیب فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی یعنی مراقبہ کریں گے۔ تمام طلبہ اپنے سروں کو جھکا لیں، آنکھیں بند کر دیں، دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل کچیل، زنگ، ظلمات، قدورات سب نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہم بارک لنا فیما رزقتنا واغفر لنا وارحمنا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔